آج ایک سورہ حمزہ جو قرآن کی ایک صورت ہے اس کا میں ترجمہ پڑھوں گی، اور اس سے ریلیٹڈ ایک بہت ہی خوبصورت ایک کہانی ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ وہ ہے تو ایک حکایت، بٹ اس حکایت کے اندر اتنا سبق آموز ہے وہ کہ آپ کو حقیقت کے اتنا قریب لے جاتا ہے، اور آپ کو جو ہم زندگیاں جی رہے ہیں اس کی حقیقت کے بارے میں بتاتا ہے کہ what kind of life we are living, right? So I will start ترجمے کے ساتھ میں شروع کروں گی، جو کہ سورہ حمزہ کا جو ترجمہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو مال جمع کرتا ہے اور اس کو گن گن کر رکھتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ اس کا مال اس کی ہمیشہ کی زندگی کا موجب ہوگا، ہرگز نہیں، وہ ضرور حطمہ میں ڈالا جائے گا۔ اور پھر آگے آیت کنٹینیو ہوتی ہے کہ حطمہ کیا ہے، یہ ایک بہت بھڑکتی ہوئی آگ ہے اینڈ آل دیٹ اسٹف۔ آج ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ ہم اس آیت کو اگر ذہن میں رکھیں کہ ہم اپنی زندگی میں کن کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ ہم پیسہ جمع کرنے کے چکروں میں لگے ہوئے ہیں، جس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، کوئی بری بات نہیں ہے۔ اچھی بات ہے، آپ کو اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات نے دیا ہے تو اس کو جمع کرنا چاہیے، مگر کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے جمع کیے ہوئے پیسے کی ایک تو شو آف بہت کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کو بار بار گنتے ہیں، اور جب کوئی غریب یا کوئی ایسا شخص آپ کے پاس آتا ہے جو کہ واقعی مستحق ہوتا ہے تو اس کو نکال کر نہیں دیتے اور اپنے پاس بس کہتے ہیں کہ یہی ہمارے کام آئے گا۔ میں یہاں پر ایک بات کہنا چاہوں گی، ایک دفعہ کا واقعہ ہے۔ آقائے دو جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بہت ہی فیوریٹ غذا تھی، ایک بہت جس طرح کچھ ہوتی ہیں نا چیزیں آپ کی بڑی فیوریٹ ہوتی ہیں، تو وہ فیوریٹ غذا گھر پہ موجود تھی، اور وہ کہیں باہر گئے اور جب واپس آئے تو انہوں نے جو وہاں پر جو بھی ان کے موجود تھے ان سے انہوں نے کہا کہ وہ میری غذا لے کر آئیں، تو انہوں نے اس شخص نے کہا جو ان کے ساتھ تھے، جو ان کا ٹیک کیئر کرتے تھے، انہوں نے کہا کہ جی وہ غذا جو ہے وہ بہت سارے سائل آئے، تو جو آپ کی فیوریٹ غذا میں سے ہم نے سب دے دیا اور اب تھوڑا سا بچا ہے، تو وہ میں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ تو آقا دو جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور انہوں نے کہا جو تم نے دے دیا ہے دراصل وہ بچ گیا ہے، اور جو یہاں پر موجود ہے یہ تو ختم ہو جائے گا۔ ہمارے پاس جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں رزق عطا کرتے ہیں، جو بھی رحمتیں برکتیں کرتے ہیں، جو کرم فرماتے ہیں، یہ سب اسی کی دین ہے۔ تو اس کی دین میں سے اگر ہم اسی کی راہ میں، اللہ کی راہ میں جب غریبوں کے کسی کے کام آ جاتے ہیں، کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کر دیتے ہیں، تو دراصل وہی وہ چیز ہوتی ہے جو ہمارے اس دنیا میں جانے کے بعد کام آتی ہے۔ اور یہی ایک چیز ہے جو میرا خیال ہے ہم سب کو احساس کرنا چاہیے، بالخصوص اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ لوگوں کا احساس کریں، کوشش کریں کہ مستحقین، کئی دفعہ ہم اپنی جان چھڑانے کے لیے نا آسانی پیدا کرتے ہیں اور بس دے دیتے ہیں کہ بس جو بھی آیا دے دیا۔ نو، یو ہیو ٹو میک شور کہ وہ لوگ جو مستحق ہیں اور ان کی تلاش کریں۔ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی زبان سے نہیں مانگ سکتے، جو کہہ نہیں سکتے، تو ایسے لوگوں کو ڈھونڈ کر، جو سفید پوش لوگ ہیں جن کی ضرورتیں ہیں اور وہ ہر کسی کے سامنے بیگری نہیں کرتے، ایسے لوگوں کو اپنے رزق میں سے ضرور ان کی مدد کیجیے۔ اٹ ڈز ناٹ میٹر کہ آپ کتنا کم اور کتنا زیادہ دیتے ہیں، اٹ ڈز ناٹ میٹر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیتیں دیکھتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مال نہیں دیکھتا۔ حکایت ہے، وہ آپ لوگوں کے سامنے شیئر کروں گی۔ اٹس ویری ویری انٹرسٹنگ۔ جب میں نے اس کے بارے میں پڑھا جانا تو مجھے اتنی یہ انٹرسٹنگ لگی، اور اس قدر اس نے مجھے فیسینیٹ کیا، اس قدر اس نے مجھے موٹیویٹ کیا۔ I thought I have to share this with all those people who love me and who listen to me. So here I am. ایک سلطنت تھی، اس سلطنت کا ایک بادشاہ تھا۔ اس سلطنت کا مزاج بہت عجیب تھا۔ مزاج کچھ اس طرح سے تھا کہ اس سلطنت میں جو بھی بادشاہ آتا تھا اس کے ساتھ ایک کانٹریکٹ ہوتا تھا، اور کانٹریکٹ یہ ہوتا تھا کہ وہ 1 سال کے لیے عیش و عشرت کی زندگی بسر کرے گا، وہ بادشاہت قبول کرتا ہے اور پورا 1 سال گزارتا ہے، اور 1 سال جب مکمل ہو جاتا ہے تو
تو اس بادشاہ کو ایک جزیرے پہ بہت شان و شوکت کے ساتھ بھیج دیا جاتا ہے۔ جب اس بادشاہ کو شان و شوکت کے ساتھ بھیجا جا رہا ہوتا ہے، پورا 1 سال گزرنے کے بعد 365 ڈیز جب 365 دن جب ختم ہوتے ہیں، تو جب وہ اس کا ٹائم ختم ہوتا ہے، معینہ مدت جو ہے وہ ختم ہوتی ہے، تو اس کو بھیجا جاتا ہے۔ جب وہ اس کو بھیجا جاتا ہے تو وہاں پر جا کر وہ شخص جو ہے بہت ہی اداس ہو کر، بہت ہی غمگین ہو کر، رنج میں آ کر وہ جا رہا ہوتا ہے کہ میں نے اتنی خوبصورت اپنی زندگی گزاری اور اب مجھے ایک ایسے جزیرے پر بھیجا جا رہا ہے کہ جہاں پہ جس کے بارے میں نہ میں جانتا ہوں، نہ میں سنتا ہوں، اور کیا معاملات میرے ساتھ وہاں پر ہوں گے۔ اس کے لیے وہ بہت ہی دکھی لمحات ہوتے ہیں، بہت زیادہ مشکل لمحات ہوتے ہیں، اور ہر سال یہی پریکٹس ہوتی ہے کہ ہر سال ایک نیا بادشاہ سلیکٹ کیا جاتا ہے، اور پھر 1 سال کے بعد، پورے 1 سال کے بعد اس کو پوری شان و شوکت کے ساتھ اس کو اس جزیرے کے اوپر بھیج دیا جاتا ہے۔ بس اس کے پاس جب وہ چلا جاتا ہے، پھر اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے اس سے کوئی واقف نہیں ہوتا۔ اب جب یہ سال اسی طرح سے گزرتے جاتے ہیں، پھر ایک اور بادشاہ جب آتا ہے تو وہ ایک عجب قسم کا بادشاہ ہوتا ہے۔ اس کی سوچ، اس کی خیالات، اس کے جو معاملات ہیں وہ بڑے مختلف قسم کے ہوتے ہیں۔ وہ بڑی خوشی سے آتا ہے اور اس سلطنت کا بادشاہ ہوتا ہے، اس جگہ پہ بادشاہی کرتا ہے۔ چند ہی روز گزرتے ہیں تو وہ یہ کہتا ہے، وہ تمام وزراء کو بلاتا ہے اور وزراء کو بلا کے، مشیروں کو بلا کے ان سے گفتگو کرتا ہے۔ کہتا میں نے سنا ہے، میں آپ سب جانتے ہیں کہ میں یہاں پر 1 سال کے لیے ہوں، اور 1 سال کے بعد مجھے اس جزیرے پر بھیج دیا جائے گا جہاں پر مجھ سے پہلے کے جتنے بھی بادشاہ رہے ان کو بھیجا گیا۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے ایک ڈیلیگیشن اکٹھا کیا جائے، چند لوگ، وزیر اور تمام لوگ جو ہیں وہ اکٹھے ہوں، اور میں اس جزیرے کا سفر کرنا چاہتا ہوں، اس کی سیر کرنا چاہتا ہوں۔ تو جو وزیر ہوتے ہیں، جو تمام لوگ ہوتے ہیں، وہ بہت ہی پریشان ہوتے ہیں اور بہت عجیب ہوتے ہیں، اور دے آر ایکچولی لائک میکنگ فن آف ہم، کہ اتنا کم اس کے پاس عرصہ ہے اور یہ شخص جو ہے یہ اگلے جزیرے پر جائے گا، کیونکہ اس زمانے میں تو کوئی پلینز نہیں ہوتے تھے، اس زمانے کے اندر کوئی ایسے معاملات نہیں ہوتے تھے کہ جی آپ جلدی سے گئے اور آپ گئے اور واپس آ گئے۔ اٹ واز ناٹ لائک دیٹ، اٹ ٹیکس لائک منتھس اینڈ منتھس کہ آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ کا سفر کریں۔ بہرحال وہ جاتا ہے، وہاں پر جا کر جب ارد گرد تمام وہ دیکھتا ہے، اس جزیرے کا معائنہ کرتا ہے، دیکھتا ہے، آبزرو کرتا ہے، تو گیا ہوا تو وہ پورے پروٹوکول کے ساتھ ہوتا ہے جس میں اس کی سیفٹی، سیکیورٹی اینڈ ایوری تھنگ از دیر۔ بٹ جب وہ وہاں پہنچتا ہے اس جزیرے کے اوپر معائنہ کرنے کے لیے، دیکھنے کے لیے، تو وہ دیکھتا ہے کہ ایک گھنا وحشت ناک جنگل ہے، اور وہاں پر بڑے بڑے درخت ہیں، گندگی ہے، اور جتنے بھی پہلے بادشاہ وہاں پر بھیجے گئے ان کے ڈھانچے ہیں، ایک بہت ہی عبرت ناک سا، جو جسے کہتے ہیں نا کہ وہاں کا سارا معاملہ ہوتا ہے، اور دیکھنے میں وہ ایک عجیب سی کیفیت ہر کسی کے اوپر ہوتی ہے۔ اور وہ وہاں پر دیکھتا ہے کہ گندگی ہے، جنگلی جانور ہیں، اور بڑا ہی وحشت ناک سا جنگل ہے۔ وہ تمام چیزیں آبزرو کرتا ہے، آبزرو کر کے وہ جو بادشاہ ہے، جو عقل مند بادشاہ ہے، وہ واپس آتا ہے۔ اچھا، اب دن گزر رہے ہیں، اور ایک چیز یہاں پر بریکٹ میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ وہ بادشاہ جو بھی خزانہ اس کو اپنی حکومت سے، اپنی سلطنت سے ملتا ہے، وہ اس کا 25% وہ خرچ کرتا ہے۔ بہت ہی سادہ مزاج قسم کا وہ بادشاہ ہوتا ہے۔ 25% جو ہے وہ اپنی چیزوں پہ خرچ کرتا ہے، اور باقی جو ہے وہ غریب غربا کے اوپر اور باقی تمام لوگوں کے اوپر خرچ کرتا ہے، اور وہ تمام معاملات کرتا ہے۔ اتنے میں کیا ہوتا ہے کہ جب وہ یہ تمام ہولناک، خوفناک، دہشت ناک منظر دیکھ کر آتا ہے کہ 1 سال کے بعد میرا جو ٹھکانہ ہے وہ یہ وحشت ناک جنگل ہے، سو ہی کمز بیک۔ ابھی تو اس کے پاس بہت ٹائم ہے، اور وہ واپس آتا ہے اور بہت سوچ بچار کرتا ہے۔ سوچ بچار کرنے کے بعد ایک روز پھر وزراء کو بلاتا ہے، تمام مشیروں کو بلاتا ہے، جو اپنی کیبنٹ ہوتی ہے اس کو بلا کے ایک میٹنگ کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ ہم
उस जजीरे में एक बार फिर जाएंगे तो वो वहाँ के जो वज़ीर होते हैं वो एक दूसरे की शक्ल देखना शुरू कर देते हैं कि व्हाट इज़ हैपनिंग हियर। आई मीन अभी हम होके आए हैं, उस जजीरे में क्या ऐसी ख़ास बात है कि ही हैज़ टू गो बैक देयर अगेन। सो ही डजंट, मतलब यू नो ही अजीब से हो जाते हैं। और वो कहता है कि हाँ याद रखो कि अब जब हम जाएंगे तो हम मज़ीद प्रोटोकॉल के साथ जाएंगे, मज़ीद तैयारी के साथ जाएंगे। मुझे वहाँ पर ताकतवर मज़दूरों की ज़रूरत है जो वहाँ पर जाएं, और बहुत ही वॉरियर टाइप मज़दूरों की ज़रूरत है जो जिनसे जाके मुझे वहाँ पर काम करवाना है। बहरहाल तैयारी हो जाती है, एक बार फिर बादशाह सलामत जो है वो उस जजीरे की तरफ रवान दवा होते हैं और अपने साथ लेकर जाते हैं उन तमाम मज़दूरों को। जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो वो मज़दूरों से ये कहते हैं कि जी मुझे 1 महीने के अंदर अंदर सबसे पहले तो यहाँ पर जितने भी एक्स्ट्रा और गैर ज़रूरी प्लांट्स हैं या गैर ज़रूरी दरख्त हैं उनको काट दिया जाए, इधर की सफाई की जाए, इसको एक नॉर्मल जिस तरह से एक बाग होता है उसको उस तरह से बना दिया जाए। बहरहाल वहाँ पर वो जो ताकतवर मज़दूर होते हैं वो वहाँ पर बिल्कुल काम शाम शुरू कर देते हैं, सफाई का मामला शुरू कर देते हैं। जैसे ही सफाई होना शुरू हो जाती है वहाँ पर नेक्स्ट वो हुक्म ये देता है कि अब यहाँ पर अच्छे और ख़ूबसूरत फल और ऐसे दरख्त लगाए जाएं जिसमें फूल और फल हों। जनाब जी बादशाह सलामत का हुक्म होता है, बिल्कुल ऐसा ही होता है। वहाँ पे फल फूल ऐसे बागात जो हैं वो बनाने शुरू कर देते हैं, लगाने शुरू कर देते हैं। और याद रखिए कि जैसा कि मैंने पहले कहा कि जो भी उसको पैसा मिलता था, ख़जाना मिलता था हुकूमत की तरफ से, जो उनका माली गनीमत, जो नॉट माली गनीमत, जो बैतुल माल से जो उसका हक था, उसमें से वो 25% अपने ऊपर लगाता, अपनी फैमिली के ऊपर लगाता, और बाकी का गुरबा में और यहाँ पर जो इसका फ्यूचर की जो ज़िंदगी थी उसके ऊपर उसने वहाँ पर तामीर के लिए, वहाँ की उस जगह की तरक्की के लिए, उस जगह को सफाई सुथराई करने के लिए और उसको डेवलप करने के लिए वहाँ पर लगाना शुरू कर देता है। नेक्स्ट हुक्म वो ये देता है कि अब इस जगह के ऊपर सफाई हो गई है, यहाँ पर जितने जंगली जानवर हैं कि जो इंसानी जान के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं उनको मार दिया जाए। फिर वो ये कहता है कि यहाँ पर ऐसे मवेशी, ऐसे जानवर यहाँ रखे जाएं जिसमें पालतू जानवर होते हैं, जिसमें बतखें हों, बैल हों, गाय हो और मुर्गियाँ हों, और ये तमाम ऐसे जानवरों का वो हुक्म देता है कि इन तमाम जानवरों को यहाँ पर किया जाए। फिर उसके बाद वो हुक्म देता है कि यहाँ पर एक खूबसूरत महल तामीर किया जाए। अब वो जो ताकतवर मज़दूर होते हैं वहाँ पर महल तामीर करना शुरू कर देते हैं और चंद ही दिनों में देखते देखते महल तामीर हो जाता है। फिर उसके बाद वो हुक्म ये देता है कि यहाँ पर एक बंदरगाह भी बनाई जाए, और फिर बंदरगाह बनाई जाती है और वो एक जो वहशतनाक जंगल है वो एक खूबसूरत बंदरगाह, एक खूबसूरत शहर की सूरत इख्तियार कर लेता है। और जिसको देख के वहाँ के उसके वज़ीर और जो तमाम मुशीर हैं वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं। अब होता ये है कि जैसा कि हमने पहले कहा कि जब बादशाह पहले के जाते थे तो वो बहुत अफसरदा होते थे, बहुत रंजो गम में जाया करते थे। अब ये काम पैरेलल साथ साथ हो रहा है, साथ साथ वो बादशाहत भी कर रहा है। इतने में क्या होता है कि कुछ अरसे के बाद जब उसका टेन्योर ख़त्म होता है, जब जिसे कहते हैं ना कि वो 365 डेज़ 365 दिन यानी 1 साल जब मुकम्मल होता है, अब वो शख्स, वो वक्त आता है कि जब उसको बहुत प्रोटोकॉल के साथ उस जगह के ऊपर भेजा जाता है। अब ये माजरा देखते हैं कि तमाम वज़रा और जो अवामुन्नास जितने भी लोग होते हैं वो कहते हैं कि हर जो बादशाह था वो इस कदर अफसरदा होकर जाता था, इस कदर गमगीन होकर रोता हुआ जाता था। वो जो ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजारते थे वो रोते हुए जाते थे। मगर आज इस बादशाह की जो टॉर है जिसे कहते हैं, या जो चल के जाना है, या जो उसकी वॉक है और जो उसका वो इतना शाहाना है, एंड ही इज़ सो हैप्पी एंड ही इज़ सो कंटेंट।
और उसको किसी भी चीज़ की परेशानी नहीं है, तो तमाम लोग बहुत हैरान और परेशान होते हैं और सोच में पड़ जाते हैं, और उनको उनके सवालों का जो उनके ज़हनों में पिछले 1 साल से थे जब ये तमाम तैयारियां होती हैं, तो उन सवालों का जवाब आज के रोज़ मिलता है। वो जाते हुए कह के जाता है कि मैं भी अगर चाहता तो बाकी के बादशाहों की तरह अपनी ज़िंदगी ऐशो इशरत के साथ गुजार सकता था, मगर मैंने कॉमन सेंस को इख्तियार किया। मैंने कॉमन सेंस से काम लेते हुए अपनी ज़िंदगी को इस तरह से गुजारा कि जो मैंने कमाया उसका 25% मैंने अपनी इस टेम्पररी ज़िंदगी में लगाया, और वहाँ जहाँ पे मैंने सारी ज़िंदगी अपनी गुजारनी थी वहाँ की तैयारी की, और अब मुझे किसी किस्म की कोई फ़िक्र नहीं है। और वो एक शान और शौकत के साथ इस सल्तनत को रुखसत करता है, और इस सल्तनत को छोड़ के जब जाता है तो एक दूसरी सल्तनत उसका इंतज़ार कर रही है, जहाँ उसका महल है, जहाँ पर बंदरगाहें हैं, जहाँ पर वो तमाम चीज़ें उसको अवेलेबल हैं कि जो एक इंसान की ज़रूरत होती है। बिल्कुल यही सवाल हम लोगों को अपने आप से ये पूछना है कि हम अपनी ज़िंदगियों में ये जो हमारी टेम्पररी लाइफ हम गुजार रहे हैं, क्या हम तमाम ऐशो इशरत और क्या ये तमाम जो हमारी ज़िंदगी का फोकस है, कहीं ये हमारी इस टेम्पररी ज़िंदगी में तो नहीं है? हम इर्द गिर्द अगर नज़र दौड़ाएं, छोड़ें इर्द गिर्द, अपने आप से सवाल करते हैं, अपने आप से ये बात पूछते हैं कि ये बताइए कि क्या हम अपनी उस दायमी ज़िंदगी के हवाले से कभी सोचते हैं? कभी हमने इस तरह से सोचा कि इस दुनिया में तो जो हम कमाई कर रहे हैं वो हम लगा रहे हैं, जो आता है लगा देते हैं, मगर अपनी अगली ज़िंदगी के लिए क्या भेज रहे हैं? अपनी अगली ज़िंदगी के लिए क्या इकट्ठा कर रहे हैं? आपको याद होगा पिछले साल मैंने एक टॉपिक किया था जिसमें मैंने कहा था हियर आफ्टर बैंक अकाउंट, यू नो, हेवनली बैंक अकाउंट। हम अपने हेवनली बैंक अकाउंट, हियर आफ्टर बैंक अकाउंट में क्या भेज रहे हैं? हम अपने इस दुनिया के अंदर तो अकाउंट्स खोल लेते हैं, उसमें लाखों करोड़ों डाल देते हैं, मगर क्या हम हियर आफ्टर हेवनली बैंक अकाउंट, जो हमारी आखिरत का बैंक अकाउंट है, उसमें इस बादशाह की तरह कुछ डाल रहे हैं, कुछ भेज रहे हैं? क्या हम अपनी ज़िंदगी में किसी के लिए आसानी का बायस बन रहे हैं, या सिर्फ़ और सिर्फ हम हैवानों की तरह सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ज़ात के बारे में सोचकर मेरा ये सब हो जाए, बस सब मेरा हो जाए, इस तरह से ज़िंदगी गुजार रहे हैं? दिस इज़ द क्वेश्चन दैट वी नीड टू आस्क। इमाम अली अलैहिस्सलाम का फरमान है, इमाम फरमाते हैं कि मैं नहीं जानता कि ये लुक़मा जो मेरे हाथ में है, क्या ये मेरे अंदर भी जाएगा कि नहीं जाएगा? हम नहीं जानते, मगर उसके बावजूद हम इस कदर अपनी ज़िंदगी को ऐशो इशरत से गुजार रहे होते हैं। वी आर जस्ट थिंकिंग अबाउट टुडे, वी आर जस्ट थिंकिंग अबाउट द वर्ल्डली गेन्स, वी आर जस्ट थिंकिंग अबाउट मुझे क्या फ़ायदा होगा, बट वी डोंट सी कि आने वाले वक्त की तैयारी हमें करनी है। इस दुनिया में रहकर हमें अपनी उस दायमी ज़िंदगी को, जैसा कि कमिंग बैक टू सूरह हमज़ा यही तो बता रहा है कि यहाँ पर बैठ के पैसे गिन रहे हैं, और वो ऐसे इस तरह से पैसे इकट्ठे करते हैं हम लोग अपनी ज़िंदगी में कि जब आपकी ज़िंदगी में आपकी मौत का लम्हा आता है तो वो पैसे भी कभी काम नहीं आते। वो ऐसे अमीर लोगों को हमने इस दुनिया से जाते हुए देखा, बल्कि हमारे पास सिकंदर आज़म की कितनी बड़ी मिसाल है कि वो अपना हाथ बाहर निकाल के गया और उसने कहा कि ये हाथ बाहर रहने देना, इंशाल्लाह उसकी भी मौत का पूरा वाक़या एक दिन मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि किस तरह से उसने 3 नसीहतें की थी सिकंदर आज़म ने। आई एम गोइंग टू शेयर दैट समडे। तो आपको अपनी ज़िंदगी की हकीकत का पता चलता है, आपको पता चलता है कि दरअसल जो ज़िंदगी है वो मौत के बाद है। आइए इस रमज़ान हम अपनी ज़िंदगियों को तब्दील करते हैं। हम इस ज़िंदगी के बारे में सोचना बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे।
ہم یہاں جب تک رہ رہے ہیں ہم خوبصورت طریقے سے اچھے طریقے سے اپنی زندگی کو گزاریں گے اور تمام لوازمات کے ساتھ گزاریں گے، مگر ساتھ ہی ساتھ ہم پریپیئر کریں گے اپنے زندگیوں کو اپنے اگلے دائمی جہان کے لیے۔ ہم اس قدر اتنا کچھ بھجوا دیں، اس قدر بھجوا دیں۔ اپنے گھروں میں کبھی ہم اگر الماریوں کو دیکھیں، مختلف چیزوں کو دیکھیں، یقین کریں کہ ایک جیسی چار چیزیں ہمارے پاس ہوتی ہیں اور ہمارے پاس اتنا کریج نہیں ہوتا کہ ہم ان چیزوں کو لیٹ گو کر سکیں۔ اور آپ کہتے ہیں کہ جتنا آپ کے پاس کم ہوتا ہے نا، the less you have the better or the divine life you live۔ آئیے ہم بی بی کے گھر کا چکر لگاتے ہیں اور آئیے اس کو منظر کشی دیکھتے ہیں، منظر پیش کرتے ہیں، اپنے ذہنوں میں وہ منظر لے کر آتے ہیں کہ اور جو ہم نے کتابوں میں سنا ہے، روایات میں سنا ہے، کیا کچھ ہے۔ وہ جو جنت کی شہزادی ہیں، وہ جو جنت کی مالکہ ہیں، وہ جو عورتوں کی سردار ہیں، جو خاتون قیامت ہیں، ان کے گھر میں کیا ہے؟ مگر اور جو کچھ ہے، چاہے وہ اپنی شادی کا جوڑا ہے، چاہے وہ اپنے بچوں کے لیے بنائی ہوئی روٹیاں ہیں، چاہے جو کچھ آپ کے پاس پڑا ہے، وہ راہ خدا میں خرچ کرتی ہیں۔ بس یہی زندگی ہے، جو آپ نے دے دیا وہ آپ نے بچا لیا، اور جو آپ کے پاس ہے وہ آپ کے کام نہ آیا۔ اس کے بعد آپ جب اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ان کپڑوں کا لوگ سمجھ نہیں آتا، وہ زحمت بن جاتے ہیں کہ ان کپڑوں کا، ان جوتوں کا کیا کریں، اس نے اتنا کچھ اکٹھا کیا ہوا تھا، پھر سمجھ نہیں آتی، پھر یوں کر کے نکال رہے ہوتے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے جانے کے بعد جو آپ اپنے ہاتھ سے دے جائیں گے بس وہی آپ کے کام آئے گا۔ کیا کرنا ہے اتنا کچھ رکھ کے؟ بس وہ جو ضرورت کی چیزیں ہیں۔ اینڈ ون مور امپورٹنٹ تھنگ، انشاءاللہ اس بارے میں بھی میں پراپرلی ایک ڈیٹیل ڈسکشن کروں گی کہ پلیز اپنی زندگیوں کو لائٹ کریں۔ ایز مائی ہسبینڈ سیز، آئی ایم لرننگ سو مچ فرام ہم، ایکچولی دیر مینی تھنگس جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوتی ہوں، وہ ان سے بھی میں سیکھ رہی ہوں، بہت کچھ سیکھتی ہوں۔ منیملائز کریں، کم کریں چیزوں کو، اپنی زندگی کو جتنا محدود کر دیں گے اتنی آسانی، اتنا کنیکشن آسان ہو جائے گا، اتنا لائٹ ہو جائیں گے، اتنا آپ کے لیے آپ کی اڑان جو ہے، آپ کی روح جو ہے وہ لائٹ ہوگی، اور آپ کی اڑان جو ہے وہ آپ کی نجات میں آسانی ہوگی۔ اینڈ دیٹس آل واٹ وی نیڈ ٹو لرن۔ دس از دا بیوٹیفل میسج فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ، جو سورہ حمزہ میں ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ایک بار پھر ٹورڈز دی اینڈ۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے کنیکٹ کرنا ہے، ہم نے ہر روز کسی ایک آیت کو لے کے اپنی زندگی کو تبدیل کرنا ہے، اور اگر ہم نے یہ تبدیل کر لیا، چاہے ہم بیٹھ کے یوں کر کے قرآن نہ بھی پڑھیں کہ جس کی ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی، اگر ایک آیت کو لے لیا، 30 آیتوں کو لے کر اگر ہم نے 30 تبدیلیاں لے آئے نا اپنی زندگی میں اس ماہ رمضان میں، اس ماہ سیام میں، تو یہ ایک اتنی بڑی اچیومنٹ ہوگی which is incredible۔ سو کیا ارشاد فرماتا ہے، آئیے اللہ کا خط پڑھ کے سناتی ہوں آپ کو۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ جو مال تم جمع کرتا ہے نا اور اس کو گن کر رکھتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ اس کا مال اس کی ہمیشہ کی زندگی کا موجب ہوگا، ہرگز نہیں، وہ ضرور حطمہ میں ڈالا جائے گا۔ تو جو مال اتنی منتیں کر کے، لوگوں سے اتنی سلواتیں سن کے جو مال اکٹھا کر رہے ہیں، اگر وہ ایک آگ میں ڈالا جائے گا جو ہمارے کام ہی نہیں آنا، کیا فائدہ ایسی چیز کا؟ آئیے مل کر بانٹتے ہیں، لوگوں کی زندگی کو آسان کرتے ہیں، اور آسانی زندگی میں جس کے نہیں ہے بس ایک کام کرے، لوگوں کی زندگیاں آسان کرے، آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے، ان آیتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اینڈ لیٹس لیو اے بیوٹیفل لائف، دا کائنڈ آف لائف اللہ وانٹس اس ٹو لیو۔ امام علی بن ابی طالب کا وہ جملہ کہ اللہ میری زندگی کو ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ پوری دعا کچھ اس طرح سے ہے کہ میرے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ تو میرا پروردگار ہے، میرے لیے یہ عزت کی بات ہے، میں تیرا بندہ ہوں، تو بالکل ویسا ہے جیسا میں چاہتا ہوں۔ اے میرے آقا، اے میرے اللہ، اے میرے مالک، اے میرے خالق، مجھے ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ اور جب ہماری زندگی ایسی ہو جائے کہ جیسا اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا ہے، تو پھر کیا کمال زندگی ہوگی، خوبصورتی ہوگی۔ بس یاد رکھیں،
اللہ کو راضی کرنے میں نا دنیا بڑی نالا ہو جاتی ہے آپ سے، بہت ناراض ہو جاتی ہے. کچھ لوگ رس کے بیٹھ جاتے ہیں، آپ سے باتیں نہیں کرتے، آپ سے ناراض ہو کے آپ کا فون بھی نہیں اٹھاتے اور بہت چھوڑ کے آپ کو چلے جاتے ہیں. تو کوئی مسئلہ نہیں. امام حسین کا وہ جملہ یاد رکھیں کہ جس نے اللہ کو پایا اس نے کیا کھویا، جس نے اللہ کو کھو دیا اس نے کیا پایا. تو اگر اللہ کی راہ میں کوئی دنیا کا والا ناراض ہوتا ہے، کوشش تو کریں کہ نہ ناراض ہو، لیکن اگر ناراض ہوتے تو پریشان نہیں ہوتا. کوئی آپ کو چھوڑ دیتا ہے، پریشان نہیں ہونا، چاہے آپ کے اپنے بیوی بچے کیوں نہ چھوڑ دیں، چاہے آپ کے اپنے سگے بہن بھائی کیوں نہ چھوڑ دیں، چاہے آپ کے اپنے ماں باپ کیوں نہ چھوڑ دیں. مگر when it comes to اللہ، جب حق اور دین کی بات آتی ہے تو اللہ کہتا ہے کہ اس کے اوپر تو کوئی کمپرومائز نہیں ہے. then you have to stand with me. so that is exactly what we are trying. that is exactly اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اس طرح سے اپنی زندگی کو گزار سکیں. آخر میں آپ لوگوں سے یہ گزارش کروں گی کہ تمام جتنے لوگ ہیں رمضان کے دنوں میں ہر انسان اپنے تمام مرحومین کو تحفہ دے اور ہر روز صبح و شام جو ہے وہ ضرور سورہ فاتحہ کا ہدیہ دے. اور میری بہن سلمہ بخاری، میں ان کو ہمیشہ کہتی ہوں کہ وہ میری سول سسٹر ہیں. شی از اے ویری ویری مخلصین میں سے ہیں. آج کل کے زمانے میں جو مخلصین آپ کے ارد گرد ہیں ان میں سے ایک ہیں الحمدللہ. اللہ آپ کو صحت تندرستی دے. ان کی والدہ اور ان کے والد صاحب کی برسی ہے اور میں یہ چاہوں گی کہ آپ سب لوگ ان کے لیے بالخصوص دعا کریں. اللہ ان کے درجات کو بلند کرے. اللہ ان کو بی بی فاطمہ الزہرا کے جوار میں جگہ عطا فرمائے. اور آپ لوگوں سے آخر میں میری گزارش ہے کہ ان کو ایک فاتحہ اور 3 مرتبہ کل شریف جو ہے وہ ضرور ہدیہ کیجیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد ولم یکن له. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.